ماننا اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ چلے گئے جیسے جس کے بارے میں آپ کی اور میری بحث بھی ہوئی تھی. اللاجیکل جو چیزیں ہیں جو پھر اڑتے ہوئے آئیں گے, ان کی آنکھ سے لیزر نکلے گا, جہاں تک نظر جائے گی یہودی مرتے چلے جائیں گے. بالکل. تو اس قسم کی چیزیں میں ڈائجسٹ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب مجھے اس کا اچھا انٹرپریٹیشن ملا تو میں نے کہا نا کہ بچپن سے آپ کی فطرت میں, آپ کے ذہن میں ایسا ڈال دیا جاتا ہے کہ سب کچھ اسلام ہے, سب کچھ محمد ہے. یہ تو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ شاید میں نہیں اسلام کو صحیح سمجھ رہا یا لوگ مجھے نہیں سمجھا پا رہے, لیکن ہے اسلام میں سب کچھ. تو جب میں نے اسلام کی کمپیریٹیولی اچھی انٹرپریٹیشن دیکھی تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. مطلب میری پوری لائف پھر اس پریچنگ کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو گئی, اور پریکٹیکلی میں نے جماعت احمدیہ کی تبلیغ کے لیے جتنا کام کیا, اپنے منہ سے کہنا بڑی بات ہوگی لیکن دنیا اس کو وہ جانتی ہے ابھی بھی. یوٹیوب سے میں نے اپنی وہ ویڈیو نہیں ہٹائی جو میں نے جماعت احمدیہ کے تبلیغ میں بنائی ہیں, اور 3 کروڑ کے قریب ویوز ہیں ٹوٹل میری جو ویڈیوز ہیں. اور جتنا کام میں نے انٹرنیٹ پہ کیا جماعت احمدیہ کی تبلیغ میں کسی نے نہیں کیا. اسلام پہ اعتراضات ہیں کبھی میرے زندگی میں سامنے نہیں آئے تھے, اس طرح نہیں آئے تھے. کبھی سنا کہ جی وہ خیبر میں جو تھی پہل کی تھی مسلمانوں نے, لیکن نہیں, اکثر یہ سنا نہیں وہ غلط ہے, مسلمان تو بڑے اچھے ہیں, انہوں نے پہل کی تھی. لیکن جب میں ویسٹ میں آیا اور یہاں پہ اسلام پہ اعتراضات بار بار میرے سامنے آئے, اور میں نے یہاں پہ کرسچنز کو یا ایگنوسٹکس کو جب تبلیغ شروع کی اور انہوں نے بار بار چیزیں میرے سامنے رکھی, پتہ چلا یہ تو بخاری میں بھی ہے, یہ تو سیرت حلبیہ میں بھی ہے, یہ تو سیرت ابن حشام میں, یعنی اولین جو سیرت ہے محمد کی اور جو احادیث ہیں اس میں تو بڑے وائلنٹ ہے محمد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یا اسلامک کنٹریز میں یا اسلامک معاشروں میں پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے, اور اس قدر اس کو بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے بچے کے ذہن کے اوپر کہ وہ گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ محمد تو مرسی فار مین کائنڈ, عورتوں کے حقوق کا علمبردار, اس قدر ان کو مطلب کر دیا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں. تو بہرحال جب یہاں میں آیا, اور میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گا. میں نے جیسے آپ نے کہا نا کہ میرا شروع میں پرابلم یہ تھا کہ بلاسفیمی کی سزا موت اور مرتد کی سزا موت, جس کی وجہ سے میں دور ہوا تھا اسلام سے. جب یہی ڈسکشن میری یہاں یورپ میں شروع ہوئی تو میں نے کہا جی میں تو اس محمد کو جانتا ہوں جو جماعت احمدیہ کہتی ہے, اور جو ویسے بھی غیر احمدی بھی بات کہتے ہیں کہ جی وہ جو کچرا ڈالتی تھی عورت 3 دن, محمد صلی ایک واقعہ ہے نا بڑا مشہور کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزرتے تھے تو ایک عورت کچرا ڈالتی تھی آپ کے اوپر, اس لیے کہ وہ غیر مسلم تھی. جب 2 دن اسے کچرا نہیں ڈالا, تیسرے دن اس کی خیریت پوچھنے چلے گئے. تو اتنا گلوریفائی کیا جاتا ہے. میں نے کہا میں تو اس محمد کو جانتا ہوں جو اپنی توہین کرنے والے کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہ کسی حدیث کی بک سے مجھے دکھا دیں, میں آپ کو 6 حدیثیں دیتا ہوں جس میں ہر ابیوز کرنے والے کو یا کیا کہنا چاہیے بلاسفیمی کرنے والے کو محمد نے مروایا. مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, سیرت حشام میں بھی ہے, عورتوں تک کو مروا دیا. تم کہتے ہو کہ جی وہ تو عورت کی خرید پوچھنے گئے. فرحان چونکہ بچپن سے میں نے یہ اپنے اسکول کی کتابوں میں بھی حدیث پڑھی تھی, ہمیشہ مولوی سے سنی تھی. جماعت احمدیہ میں آنے کے بعد 35 سال مرزا طاہر احمد کو ایک نہیں 20 بار یہ حدیث سنتے ہوئے میں نے سنا تھا کہ وہ سنا رہے ہیں. تو میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہوگی. جب میں نے مربیان سے پوچھنا شروع کیا, لائبریریز جانا شروع کیا, ادھر ادھر انٹرنیٹ پہ شروع کیا, تو بات پتہ چلی کہ اس کا تو کوئی ایگزسٹنس آج سے 200 سال پہلے تھا ہی نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس نہیں ہے؟ نہیں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا حدیث, اچھا یہ کسی کتاب حدیث کی کتاب میں ایگزسٹ نہیں کرتی. 200 سال پہلے, 150-200 سال پہلے کچھ مولویوں نے کہنا شروع کیا اور یہ پھر کتابوں میں آئی, اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی. تو بہرحال جب اس طرح سے جب دیکھنا شروع کیا ایکچوئل محمد کیا ہے, پھر وہ ہوا کہ بھئی ہمیں کچھ اور بتایا جاتا ہے. یہ تو حدیثیں تو اس چیز سے بھری ہیں کہ جو بھی فرحان, جس دن میں نے وہ حدیث پڑھی میں ٹھٹر گیا کہ عشاء کے وقت محمد کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس عورت سے میری جان چھڑائے جو مجھے میرے متعلق اشعار کہتی ہے میری توہین میں. صرف شعر کہتی, گالیاں نہیں دیتی, ایسے شعر کہتی ہے جس میں میری توہین ہوتی ہے. صبح ایک اندھا آدمی ایک بالوں سے سر پکڑ کے لے کر آتا ہے فجر میں. جب وہ داخل ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اندھا ہوں, یہ میری بیوی تھی, اس کا سر میں لے کر آیا ہوں. آپ نے کہا تھا نہیں آپ کو تکلیف دیتی ہے. پھر وہ کنٹینیو کرتا ہے, حدیث میں لکھا ہے کہ یہ میری بیوی ہے,
बीवी थी, बहुत अच्छी थी, मैं अंधा हूँ, मेरा बड़ा ख्याल करती थी, मेरे बच्चों का बड़ा अच्छी परवरिश कर रही थी। सिर्फ मैंने इसका सर इसलिए तन से जुदा किया कि आपको तकलीफ कर देती थी, उसको शाबाश दी मोहम्मद ने। हम्म, हम्म, तो जब ये चीजें मेरे सामने आने लगी और मैंने इस्लाम, और कहते हैं ना जब वो मोहब्बत के पर्दे हट जाते हैं या अकीदत के पर्दे हट जाते हैं, जी या जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना वो कम हो जाती है या खत्म होने लगती है, तो फिर वेल कुरान को, है। हाँ, तो कुरान को पढ़ना शुरू किया तो अजीब लग रहा है। माँ मना कहते ईमानकुम पहले भी था। अच्छा, एक मैं यहाँ बात बताता चलूं फरहान आपको बड़ी मजे की। जब मैं कट्टर अहमदी था या कट्टर मुसलमान था, तब भी कई जगह कुरान पे मुझे इरिटेशन होती थी, लेकिन मुझे ये फील होता था नहीं हो सकता, मैं समझ नहीं रहा, यहाँ से जल्दी से स्किप कर जाओ, आगे चले जाओ, क्योंकि ये मेरे ईमान को नुकसान पहुंचा रही है, मतलब मुझे बिल्कुल। फील होता था। हाँ। लेकिन उन चीजों को जब मैंने अब देखना शुरू किया, माँ मलकत ईमानकुम, जिनके मालिक तुम्हारे दाने हाथ हुए, जंगों में तुमने जिन औरतों को तुमने पकड़ा है तुम उनको रेप कर सकते हो, ये तो कुरान खुदा कहता है इस्लाम का। हम्म। तो करते करते मैं मतलब तो मुझे आपका तो अब मैं सिर्फ अब एग्नोस्टिक ही नहीं हुआ, एंटी इस्लाम भी हो गया, इसलिए कि पता नहीं मुझे से कितनों को तबाह कर दिया इन्होंने। इंटरेस्टिंग। मैंने तो खैर अपनी जिंदगी की जमा पूंजी हार दी ना, लोगों ने अपनी जानें दे दी इसके लिए, जस्ट फॉर नथिंग। बिल्कुल। 1400 साल से बेवकूफ बनाया गया, ये अब मेरी फीलिंग है। तो मतलब ये होता है कि अच्छा अगर इस्लाम में ये बातें हैं और इस्लाम ऐसा मज़हब है, तो मुसलमान जो हैं हमें इनका सलूक कैसे करने चाहिए? मतलब इनका इनका इनसे इनसे रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए अगर मज़हब जो उनका है ये ऐसा है, ऐसा मज़हब है? देखें, बीइंग ए ह्यूमन हर एक के साथ अच्छा होना चाहिए, हमें भी, हर एक को। जी यही तो मुझे भी था ना कि जब मैंने भी अगर अपने 35 ईयर्स दिए, तो उस कम्युनिटी के इस्लाम में उस कम्युनिटी के लिए दिए जो मजलूम है, जी बिल्कुल। कि जब मैं अंदर ही अंदर टूट सा गया कि मुझे समझ मतलब नजर आने लगा कि ये मजहब फेक है, जितने मजाहब है मैन मेड है, ये बेवकूफ बनाया गया है। हम्म, क्योंकि मैं इतना ज्यादा रिलीजन से अटैच था, आप यकीन करें, एक नहीं 4-5 दफा मैंने ख्वाब देखा। अब वो वाला ख्वाब नहीं कि खुदा ने दिखाया, ये मेरे सबकॉन्शियस ने मुझे कुछ बताया, कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं बहुत फूट फूट के रो रहा हूँ, और मेरे कोई दोस्त है मुझे कहते हैं आप इतना क्यों रो रहे हो। मैं कहता हूँ मुझे रोने दो, जी भर के रोने दो, मेरा खुदा मर गया। हम्म, तो मैंने इतनी तकलीफ अंदर सही है, यानी ये आसान नहीं है। एक बिल्ली से, एक बच्चे से इंसान प्यार करता है, वो मर जाए तो कितना दुख होता है। एक चीज जो खुदा मैंने बनाया हुआ था, जो समझ रहा था मेरा खुदा है, जिसके लिए मैंने जिंदगी डेडिकेट की हुई थी, जी जब मुझे पता चला वो तो फेक है। इतनी बहुत मैं बहुत तकलीफ, पेनफुल है, बहुत पेनफुल, बहुत तकलीफ। बहुत इतनी तकलीफ थी कि वो मेरे ख्वाबों में रिफ्लेक्ट हुई है। हम्म, तो बात तो आपकी सही है। उसके बाद फिर मैंने आपसे रब्ता इसीलिए किया, हकीकत तो यही है। बल्कि मेरे कई दोस्त अब मुझसे पूछते हैं कि जी हम आपकी वजह से जमात में आए थे, तो और बल्कि आपको देख के आए थे। नबील कुरैशी को देख लें, वो तो ऐसा ही हुए नहीं ना। नहीं, नबील कुरैशी और मुझ में फर्क है फरहान। अच्छा। नबील कुरैशी एक माहौल में पैदा हुआ और एक रॉ में चल रहा था। जी। मैं सोच के, पढ़ के, रिसर्च करके एक तरफ आया, मजीद रिसर्च करके पूरी चीज को मैंने फेक पाया। हम्म, तो और क्रिश्चियनिटी तो मैं पहले भी पढ़ी, जब मैंने बताया था शुरू में, जब मैं एग्नोस्टिक हो रहा था, जब इस्लाम से मेरी नहीं लगती थी, तो मैं हम्म, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी। उनकी डॉक्ट्रिन तो और ज्यादा अजीबो गरीब है, कि हम्म, वो बेटा भी है, वो खुदा भी है, वो खुदा हो के तकलीफें भी सहता है, वो खुदा हो के बेबस भी है। हम्म। सब कहानियां हैं, सब कहानियां हैं। तो हाँ, कहानियां भी हैं, पर चलो फिर दुनिया के बारे में जो हकीकत है, ये बात इन चीज़ों के बारे में भी सोचने चाहिए ना। मतलब सवाल हमारे तो आंसर तो नहीं हो जाए अगर किसी चीज़ को इनकार कर लिया, इनकार करने के बावजूद मतलब सवाल रहते हैं। तो इसके लिए मतलब ज़िंदगी रहने के लिए वो सवाल को के आंसर्स परस्यू करने के लिए ज़रा सोचने पड़ता है। मतलब कह लो इस्लाम को छोड़ दिया, या नास्तिक बन गया या एग्नास्टिक, मतलब आई डोंट नो, पर्सपेक्टिव ले लिया, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी तो मतलब कंटिन्यूज, लाइफ कंटिन्यूज ना। तो अच्छा, तो अहमदियत तो छोड़ने पर ये मिर्जा बशीरुद्दीन का शायद भी कहना का है कि अगर कोई अहमदियत छोड़ जाए, ना सुन्नी बनेगा ना ईसाई बनेगा, वो नास्तिक ही बनेगा।
یہ میں صرف اس کو اس لیے اگری کر رہا ہوں کہ اگر واقعی پڑھ کے، کیونکہ دیکھیں جماعت، میری اب جو آبزرویشن ہے نا، اب جو میں باہر سے دیکھ رہا ہوں، جب آپ کسی چیز کو دور سے دیکھتے ہیں نا تو اس کو اوور آل دیکھتے ہیں، قریب جاتے ہیں تو وہ آپ کی ویژن محدود ہو جاتی ہے، آپ ایک حصے کو دیکھ سکتے ہیں. جی تو جب میں جماعت احمدیہ سے بھی دور جا کے جماعت کو دیکھتا ہوں تو میری مطلب کم سے کم لفظوں میں جو رائے ہے نا جماعت کے بارے میں، ہوں، جماعت نے اسلام کو شوگر کوٹ کر کے پیش کرنے کی کر کے شوگر کوٹنگ کر کے اس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جی بس ہاں اس یہ کو اچھا دکھانے کی کوشش کی ہے، لاجیکل دکھانے کی کوشش کی ہے، ہوں، ریشنل دکھانے کی کوشش کی ہے، ہر ہوں، چیز کو انٹرپریٹ کر کے گھما کے پھرا کے. بالکل گھما کے انٹرپریٹ کر کے ادھر ادھر کر کے مگر کیا کیا ہے کہ ہاں ان لاجیکل کو لاجیکل بنانے کی کوشش کی ہے، کوشش کی ہے. وائلنٹ کو پیسفل بنانے کی کوشش کی ہے. مگر بہرحال اب تو بات یہ ہے کہ مذہب سے دور ہونے کے بعد ہوں. تو تکلیف سے تو میں اسپرچویلٹی کے بارے میں بتائیں، اسپرچویلٹی کا کیا کیا اسپرچویلٹی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں جس طرح شروع میں سمجھتا تھا کہ مذہب سے دور ہو کے، جیسے میں نے بتایا نا کہ چند خواب بھی میں نے دیکھے کہ میں، اور واقعی بہت ڈسٹرب ہو گیا، بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، ہوں، بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، اتنا کہ مجھے سائیکٹرسٹ کے پاس جانا پڑا، کچھ میڈیسن لینی پڑی. ہوں، لیکن اب میں ایسا فیل ہوتا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا مجھے، ہاں تقریباً 1 سال ہو گیا. تو اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں ایک قید سے نکلا ہوں. ہوں. فریڈم محسوس لیکن ہوتا ہے، فریڈم جی، فریڈم محسوس ہوتا ہے، لبریشن فریڈم محسوس. محسوس ہوتی ہے، قید سے نکل آیا ہوں، ہوں، ایک ایلوژن سے نکل آیا ہوں یا ڈیلوژن سے نکل آیا ہوں. اور بلکہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بے وقوف بنایا جا رہا تھا، میں اس سے نکل آیا ہوں ہوں. باہر.